اور چونکا دینے والے انکشافات پر مبنی سنتوں بھرا بیان ہمیں کیا ہو گیا اہل صراط روح امی کو خبر کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 114 صفحات کی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 1 پر درود پاک کی فضیلت کچھ یوں نقل ہے۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب۔ ایک نوجوان بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے زنا یعنی بدکاری، میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت نے ترجمہ قرآن کنز ایمان میں زنا کے تحت جو ترجمہ کیا بدکاری کا کیا ہے، تو میں بدکاری کے لفظ کو استعمال کرتا رہوں گا۔ مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے۔ حاضرین کو اس کی اس بے باکی پر بڑا غصہ آیا، برانگیختہ ہوئے اور اسے جھڑکنا شروع کر دیا، لیکن سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے محبت سے اپنے قریب بلایا۔ جب وہ قریب گیا تو اس سے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل نشین انداز میں اسے کچھ یوں نیکی کی دعوت پیش کی۔ فرمایا، جس فعل کی، جس امر کی تم نے مجھ سے اجازت مانگی ہے، کیا تم اسے اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اسے جواب دیا، با خدا ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت کیا، کیا تم اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو؟ بولا، میں قربان جاؤں میرے آقا ہرگز نہیں۔ ارشاد فرمایا،
دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے. پھر پوچھا کیا اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ عرض کی با خدا ہرگز نہیں. ارشاد فرمایا اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے. اسی طرح پھوپھی خالہ کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے استفسار فرمایا اور اس نے وہی جواب دیا. اس حکیمانہ اور شفقت برے انداز سے اس کے سامنے اس فعل کی قباحت کو بے نقاب کر کے رکھ دیا جس سے اس کی قباحت ایسی ظاہر ہوئی. پھر اس کے بعد اپنا دست مبارک اس کے سر پر رکھا اور دعا فرمائی اللہ اس کا گناہ بخش دے, اس کا دل پاک کر دے اور اس کو بدکاری سے بچا. اس کے بعد اس شخص نے پھر کبھی اس فعل کے ارتکاب کا تصور بھی نہ کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو عرب امارات کے شہر دبئی میں مقام سوڈانی کلب میں دعوت اسلامی کا آج ہفتہ وار اجتماع یہاں ہو رہا ہے خصوصیت کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنی نافرمانی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. زنا یہ بدکاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ابھی ہم نے ایک نوجوان کی اس واقعے کو سنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس پیارے اور دل نشین انداز میں اسے یہ بات سمجھائی کہ تم جس کے ساتھ یہ بدکاری کرو گے، تم جس کے ساتھ یہ فعل کرو گے، وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، ہو سکتا ہے کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی. یقیناً کوئی بھی اپنے لیے پسند نہیں کرے گا کہ میری ان رشتوں کے ساتھ کوئی اس طرح کا فعل کرے. تو کوئی کسی کے ساتھ جب یہ فعل کر رہا ہے تو وہ بھی تو کسی کے اسی طرح رشتے میں آتی ہوگی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ انداز مبارک تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو گیا اور اس نے اس بدکاری سے توبہ کی، اس فعل سے باز آیا اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرمائی. اور میرے آقا کی دعا ہے کیسے رد ہو سکتی ہے؟ جب تک زندہ رہا کبھی اس فعل کا تصور اسے نہ آیا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بدقسمتی سے آج مسلمان اس فعل میں کہہ سکتے ہیں کہ دن بدن گرفتار پر گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے. کئی ایسے طبقے ہیں، کئی ایسے ماحول ہے جس میں یہ عادت بڑی تیزی کے ساتھ سرایت کرتی چلی جا رہی ہے. مسلمان اس فعل کی نحوست اور اس کی تباہ کاریوں سے گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ناواقف سا ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ جب کوئی شخص یہ فعل کر رہا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، وہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ کوئی شخص بھی سر عام یہ فعل نہیں کرتا. جو کرے گا چپ کر کرے گا، اس وقت کرے گا جب اسے کوئی دیکھتا نہ ہو اور کسی کو بتاتے ہوئے ڈرے گا، کوئی جانے اس سے ڈرے گا، کیونکہ وہ خود اس فعل کو برا سمجھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ کام کرنے والے کی کوئی عزت نہیں ہے،
اس کام کرنے والے کو کوئی اپنی لڑکی نہیں دے گا، اس کام کرنے والے کو کوئی اپنی بہن نہیں دے گا، اس کام کرنے والے کا معاشرے میں کوئی مقام ہو، کوئی مرتبہ کچھ نہیں ہوتا، یہ معاشرے میں ذلیل و خوار ہوتا ہے ایسا شخص، چپ کر کرے گا۔ یا آپ کہیں گے نہیں بھائی پتہ ہوتا ہے، تو پتہ انہی کو ہوتا ہے جو اسی طرح کے اس کے دوست ہوتے ہیں، جو اسی طرح کے اس کے گھر والے ہوتے ہیں۔ وہ جا کر اپنے باپ کو نہیں بتائے گا کہ میں نے یہ کام کیا، فخر نہیں کرے گا۔ وہ جا کر اپنی ماں کو نہیں بتائے گا، وہ جا کر اپنے خاندان میں اپنے رشتہ داروں میں نہیں بتائے گا، وہ اپنے منہ کو چھپائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ کام اچھا نہیں ہے، بہت بڑی برائی ہے۔ قرآن پاک میں اس کی مذمت آئی ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی مذمت آئی ہے، بلکہ وہ اسلام جو برائی کو جڑ سے اکھاڑتا ہے، اسلام برائی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکتا ہے، وہ اسلام ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، اسلام کا یہ پیغام ہے، میرے قرآن کا یہ پیغام ہے، اللہ کے کلام کا یہ پیغام ہے۔ چنانچہ مقتوط المدینہ کا مطبوعہ کنز الایمان و خزائن العرفان کے صفحہ نمبر 513 پر سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہوتا ہے، میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی بری راہ ہے۔ ایک تو بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے، اس برائی کے قریب مت جاؤ۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس سے دور رکھنے کی تاکید فرمائے کہ اس کے قریب مت جاؤ، یعنی ایسا کوئی کام نہ کرو جو بدکاری کا محرک ہو، جو بدکاری کو حرکت دے، اس تحریک کو یعنی اس کی موومنٹ پیدا کرے اور بدکاری کا باعث اور سبب بنے، یعنی ایسا کوئی کام مت کرو۔ یہ اسباب ہے، ان سے بچو۔ مثلاً